بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ذی الحج کا آخری جمعہ یعنی پورے سال کا آخری جمعہ، اور صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ مغرب سے پہلے پہلے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تسبیح ذی الحج کے آخری جمعے کی سب سے طاقتور تسبیح ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسان ہے، لیکن بڑی کمال کی یہ تسبیح ہے، اور اس تسبیح کے پڑھنے پر تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور کئی حج اور کئی عمروں کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ تسبیح آج ذی الحج کے اس آخری جمعہ کے دن ہم سب پڑھ رہے ہیں، جو حج کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے اور سال کا اختتام ہے۔ اس لیے اس مبارک گھڑی میں بہت سارے لوگوں کے مقدم سوار دیا جاتا ہے، وہ جو اپنی زبان سے نکالتے ہیں، وہ جو سوچ کر جس کی نیت کر کے یہ تسبیح پڑھتے ہیں، اسی کام کے اندر ان کو غیبی مدد مل جاتی ہے۔ کیونکہ یہ تسبیح پڑھنے والا شخص کبھی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا، اللہ کے خزانے اس کو عطا کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ پڑھنے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، مفلسی اس کے گھر سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ پڑھنے سے اس کو غیبی مدد ملتی ہے۔ اب اس تسبیح کے پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آج آپ نے مغرب سے پہلے یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اگر کوئی شخص مغرب سے پہلے نہیں پڑھ سکا، اس کا طریقہ بھی میں عرض کر دوں، لیکن سب سے پہلے اس کے پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ آپ نے باوضو ہو کر پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ اس کا طریقہ میں عرض کر دوں۔ مثلا آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ نے نیت کرنی ہے، یا اللہ اس کی برکت سے میری شادی کے اندر جتنی رکاوٹیں ہیں ساری دور فرما دے اور میرے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ اگر آپ کے پاس کاروبار نہیں تو اس کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں تو قرض سے نجات کی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں مقروض ہوں، قرض کے پیسوں کا انتظام فرما دے۔ اگر آپ کو غربت ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس عمل کی بدولت تقدیروں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تقدیریں لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اگر کوئی بندہ بادشاہت بھی مانگے تو اللہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں نے عرض کی وہ ہے باوضو ہونا۔ اگر غسل کر لیں تو بہتر ہے، غسل کرنے کے بعد یہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کس قدر برکتیں ملتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ جمعہ کی نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے، یا عصر کی نماز کے بعد کر لیتا ہے، یا مغرب کے بعد اس عمل کو کر لیتا ہے، تو یہ عمل ایسا ہے جو بہت جلد اپنی طاقت دکھا دیتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، ہر کام بن جاتا ہے۔ آپ اللہ سے جو بھی بات منوانا چاہتے ہیں، اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ایسے اعمال بہت کم بتائے جاتے ہیں، اس لیے یہ عمل آپ نے بالکل اسی طرح سیم کرنا ہے جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اس میں ایک عدد کی بھی کمی بیشی نہیں کرنی، نہ ہی اضافہ کرنا ہے، نہ ہی اس کی ترتیب کو آگے پیچھے کرنا ہے۔ اب کیونکہ ذی الحج کے اس آخری جمعے کی فضیلت کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ یہ حج کی برکات سے جڑا ہوا مہینہ ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعہ کے روز مرنے والے سے قبر میں سوال نہیں کیے جاتے، اور یہ ایسا دن ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے، جبکہ باقی دنوں میں ایک نیکی پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جمعہ کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمانوں کو عذاب جہنم سے نجات دی جاتی ہے۔ اور آج انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما دے گا اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اس لیے آپ کو جیسے طریقہ بتایا جا رہا ہے، جیسے نیت بتائی جا رہی ہے، جو ترتیب بتائی جا رہی ہے، یہ ترتیب میری نہیں، یہ اللہ والوں کی ترتیب ہے، اور اس کو آزمودہ کہا جاتا ہے۔ یہ اکثیر کا درجہ رکھتی ہے، آزمائی ہوئی ہے۔ اس کے ذریعے کئی مرتبہ لوگوں نے مشکل کے وقت اس عمل کو پڑھا۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعے کا یہ سب سے بڑا عمل ہے، اور ذی الحج کا آخری جمعہ ہونے کی وجہ سے اس کی طاقت اور فضیلت کئی ہزار گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب پورے سال کے اعمال نامے بند ہو رہے ہوتے ہیں اور نئے سال کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے۔ اب یہ بات بھی راز کی ہے کہ یہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ سے کیا مراد ہے۔ انشاءاللہ اس کے ایک ایک حرف سے، ایک ایک لفظ سے
آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، اتنی حاجتیں پوری ہوں گی، اتنی مشکلیں آسان ہوں گی، اتنے مسائل حل ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جس کے ذریعے تسخیر خلق بھی کی ملتی ہے۔ مخلوق خدا اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، لوگ اس بندے سے چاہت کرتے ہیں، لوگ اس بندے سے پیار کرتے ہیں، لوگ اس بندے کے آگے پیچھے جہاں جاتا ہے عزتوں کے تاج پہنائے جاتے ہیں، اور جو لوگ اپنی عزتوں کے تاج پہننا چاہتے ہیں، جو لوگ رب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آج ذو الحج کے اس الوداعی اور آخری جمعہ کی ان بابرکت گھڑیوں میں باوضو ہو کر، جیسے میں نے کہا، اگر غسل کر سکتا ہے تو غسل کر کے، جمعہ المبارک کا دن ہے، گرمی کا موسم ہے، خواتین ہے یا مرد ہیں، جمعہ المبارک سے پہلے غسل کر لیں اور جمعہ کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ یہ جیسے میں نے وقت بتایا ہے، ان اوقات میں کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اس عمل کی ساری برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ نیت کا میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا۔ اب آپ نے سب سے پہلے حضور سرور کونین امام الانبیاء کی ذات پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس درود پاک کے پڑھنے میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ یہ 7 کا عدد اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اس لیے 7 دنوں کے بعد جمعہ المبارک کا دن آتا ہے، تو 7 دنوں کے بعد جو جمعہ کا دن آتا ہے، تو اس جمعہ کے دن میں اگر یہ عمل کرتے ہیں تو 70,000 بھی حاجتیں ہوں تو وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ ہماری اتنی حاجتیں نہیں ہوتی، لیکن اگر کہتے ہیں کہ 70,000 بھی حاجت ہو تو وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کی 10 حاجت ہے، 5 حاجت ہے، آپ جتنی کی نیت کرنا چاہتے ہیں اس ترتیب کے ساتھ کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کے انوارات و تجلیات آپ کے اوپر برستے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے آ کر مسجدوں کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پہلے آنے والوں کو پہلے لکھتے ہیں اور بعد میں آنے والوں کو بعد میں لکھتے ہیں، اور ان کو پہلے آنے والے کو اجر و ثواب اور ملتا ہے، بعد میں آنے والوں کو اور ملتا ہے۔ اسی طرح اس عمل کے کرنے والے شخص کو جو جتنی جلدی کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آج کے دن میں اس کو پھر یہ برکتیں پورے دن کی ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے، جیسے میں نے عرض کیا، درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، آپ یہ درود پاک پڑھیں، اس کی تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ نے یہ درود پاک پڑھا۔ درود پاک پڑھنا یہ قرب مصطفیٰ کا ذریعہ ہے، اور جمعہ المبارک کے دن تو حضور خود درود پاک سنتے ہیں اور اپنے یعنی غلاموں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ جسمانی اور روحانی پاکیزگی کا باعث ہے، یہ زیارت مصطفیٰ کا وسیلہ بھی ہے، رحمت خداوندی کا ذریعہ اور باعث بھی ہے۔ اس سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اس سے دنیا کے سارے غم مٹ جاتے ہیں، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنی تمام پریشانیوں کو ذہن میں لاتے ہوئے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی، کوئی غم باقی نہیں رہے گا، کوئی دکھ باقی نہیں رہے گا، کوئی مصیبت باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، اور سورۃ کوثر کو پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ آپ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، اس کی 3 آیات ہیں۔ اس کی 3 آیات ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ آپ نے سورۃ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر سورۃ کوثر کو پڑھا، پھر دوبارہ بسم اللہ پڑھی، پھر سورۃ کوثر کو پڑھا۔ اس طرح آپ نے اس سورۃ مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سورۃ مبارکہ فقیروں کو غنی کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ سورۃ کوثر کے اعمال اور وظائف بتاتے ہیں، اور خاص کر جمعہ کے دن پڑھنا، اور وہ بھی ذو الحج کا آخری جمعہ ہو تو پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے تمام غموں سے نجات مل جاتی ہے، تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔
تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ رزق کا انتظام ایسی جگہوں سے ہو جاتا ہے کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جمعۃ المبارک کی فضیلت کے حوالے سے میرے آقا کا فرمان ہے کہ جمعۃ المبارک کے روز مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، بے شک یہ مشہود ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی مجھ پر درود نہیں پڑتا مگر وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی جتنا درود آپ پڑھتے ہیں وہ سارا میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، موت کے بعد بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں موت کے یعنی وصال کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام فرما دیا ہے، بس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے، اور میں تمہارا نبی تمہارا درود مرنے کے بعد بھی سنتا ہوں اور اپنی حیات میں بھی سنتا ہوں اور مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تو کتنی شان ہے میرے آقا کی، کتنا کمال ہے، کتنا عروج ہے، اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو مقام اور فضیلت اور رفعت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے یہ مبارک دن ہے، اور ایسا مبارک دن ہے جس میں آسمانوں سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، زمین پر اس دن رحمت ہی رحمت کا دور دورہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ آج کا دن ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا، بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اس میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں، اسی دن میں جنت میں داخل کیے گئے ہیں، اسی دن جنت سے نکالے گئے ہیں، اور اسی دن ہی قیامت بھی قائم ہوگی، مگر یہ جمعہ کا دن ہے جس میں یہ سارے کام ہوں گے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس جمعۃ المبارک کے دن کو باقی دنوں کی طرح غفلت میں سستی میں ہرگز نہ گزاریں، ورنہ سوائے پچھتاوے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ کم از کم یہ درود پاک اور یہ سورۃ کوثر والا عمل تو ضرور کر لیا کریں، تو اس عمل کو کرنے سے کتنی برکتیں آپ کو ملیں گی، اگر میں یہ بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ ماہ ذی الحج کا آخری جمعہ ہے، سال کی آخری برکتیں سمیٹنے کا دن ہے۔ ویسے تو آپ اس کو کسی بھی جمعہ کے دن کر سکتے ہیں، لیکن ذی الحج کے آخری جمعے کو یہ عمل اکثیر اعظم بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد محرم الحرام کا نیا سال شروع ہونے والا ہوتا ہے، اور ہم اپنے نامہ اعمال کا خاتمہ خیر اور تصدیق پر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سورۃ مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، ہفتے کے دن بھی 7 ہوتے ہیں، اس لیے جمعہ سے جمعہ کے درمیان جو دن ہوتے ہیں یہ بھی 7 دن ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہر ایک دن کے لیے یہی دن دوبارہ پلٹ کر آتے ہیں، کوئی نئے دن تو آتے نہیں ہیں، یہ ہر ایک دن کے لیے ایک بار پڑھنا ہے، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، اور ہر دن کے غم مٹ جائیں گے، اور سالہ سال آپ کو اس کا فائدہ ہوتا رہے گا، اور آپ کی زندگی میں کھوئی ہوئی خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی۔ اس لیے کہ یہ سورۃ مبارکہ اس قرآن پاک کی مختصر صورت ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اس کے فوائد اور برکات کے لحاظ سے یہ سب سے بھاری سورۃ مبارکہ ہے، کہ دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن انتہائی کثیر فائدے کی حامل ہے، اور اس کے پڑھنے سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے بندے نے آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، اور اس کے پڑھنے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے، اس کو پڑھنے سے حفاظت بھی ہوتی ہے، اور اس کے پڑھنے سے رزق، مکان، دولت، عزت، شہرت، جو کچھ بندہ مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، گھر میں برکت اور کثرت دونوں چیزیں آتی ہیں۔ اگر کوئی شخص برکت اور کثرت دونوں چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھے، انشاءاللہ برکت بھی آئے گی، کثرت بھی آئے گی۔ یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کے گھروں میں برکت تو ہوتی ہے لیکن کثرت نہیں ہوتی، بعض لوگوں کے گھروں میں کثرت ہوتی ہے لیکن برکت نہیں ہوتی، اس لیے جو لوگ دونوں چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس موقع کو ضائع نہ کریں، وہ ذی الحج کی آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کر کے اپنی زندگی کی کھوئی ہوئی خوشیوں کو واپس لا سکتے ہیں، اپنی زندگی کی بہاریں حاصل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات کے اندر آسانیاں لا سکتے ہیں، اس لیے یہ عمل آج سب لوگ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے جو لوگ آج اس عمل کو کر لیں گے۔ اب اس کے بعد کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے اللہ سے بادشاہت مانگنی ہے، اور میرا رب جو اس سے بادشاہت مانگتا ہے، بڑے بڑے فقیروں کو اس نے غنی کیا ہے، بڑے بڑے غریبوں کو اس نے امیر کیا ہے، بڑے بڑے ایسے لوگ جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، میرے رب نے ان کو ایسا نوازا ہے کہ آج وہ ایسے ایسے مقام پر ہیں کہ دنیا دیکھ کر ان پر رشک کرتی ہے، اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بندہ اس مقام پر پہنچے گا، اسے اتنا عروج ملے گا، یہ اس مقام پر جا کر یہ سب کچھ حاصل کر لے گا۔ وہ لوگ آج ذہن سے بالا تر ہیں، لیکن یہ میرے رب کی قدرت ہے، یہ میرے رب کی شان ہے
وہ جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہت عطا کر دیتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے اس کی بارگاہ میں آج کوئی جو بھی کچھ مانگتا ہے وہ رب اس کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ اب آپ نے اس کا وہی بادشاہی صفت کو یاد کرنا ہے۔ آپ نے یوں پڑھنا ہے، یا مالکو اے بادشاہت والے، یا مالکو اے بادشاہت والے۔ اس کا ترجمہ ہے اے بادشاہت والے، تو اللہ مالک ہے کائنات کی ہر چیز کا، ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہے، مگر وہ بذات خود کسی کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اس لحاظ سے وہ بادشاہ مطلق بھی ہے، کیونکہ ہر چیز اسی نے بنائی ہے۔ انسانی ملکیت جو ہوتی ہے یہ مجازی ہوتی ہے۔ ہم جس چیز کے مالک ہیں، ہمارے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ مجازی طور پہ یہ ختم ہو جائے گی۔ ہماری حکومت نہیں رہے گی، ہم سدا گھروں میں نہیں رہیں گے۔ ایک گھر جس میں آج ہم آباد ہیں، اس سے پہلے کئی لوگ اس زمین پر آباد ہوئے لیکن چلے گئے۔ ہم نے بھی نہیں رہنا، کیونکہ ہماری حکومت مجازی ہے، اللہ کی دائمی ہے۔ وہ ہمیشہ سے بادشاہ مطلق ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہ بنا بھی دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، جو اپنی صفات اپنی ذات میں ہر موجود اور غیر موجود شے سے بے نیاز ہے۔ کل موجودات اس کی ملکیت میں ہیں، بغیر کسی امداد کے وہ تمام چیزوں میں، تمام مخلوقات میں تصرف کرتا ہے۔ اسی طرح صحیح مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، باقی تمام مخلوق ہے۔ اس لیے دولت مند بننے کا اور ہمیشہ دولت مند رہنے کا، ایک ہوتا ہے دولت مند بننا، ایک ہوتا ہے ہمیشہ دولت مند رہنا، یہ دونوں کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ عمل اس لیے کہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے دیکھے کہ بعض لوگ چند دنوں کے لیے امیر ہو جاتے ہیں، پھر غربت آ جاتی ہے، لیکن یہ ایسا عمل ہے جس کے لیے آپ ہمیشہ کے لیے دولت مند رہیں گے، ہمیشہ دولت ملتی رہے گی۔ جن کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے وہ اس کی نیت سے پڑھیں، معاشی حالات تنگ ہیں، کام دن با دن بگڑتے جا رہے ہیں، وہ لوگ اس عمل کو پڑھیں۔ غربت کی وجہ سے شدید تنگ دستی ہے، کہ جن کے گھروں میں نحوست ہے، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، جن کے گھروں میں بربادی شروع ہو چکی ہے، وہ لوگ اس کو پڑھیں۔ آبادی آنا شروع ہو جائے گی، ان کے حالات فوری طور پر بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ اس میں مبارک آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، آپ نے صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے، لیکن یہ 11 بار اس میں مبارک پڑھنے سے پہلے، یعنی جب آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھا، اس سورۃ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد یہ اسم مبارک پڑھنے سے پہلے اس کے درمیان میں ایک اور اسم مبارک پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک جو آپ نے پڑھا ہے، میں اس کی ترتیب کو A to Z سمجھا رہی ہوں۔ کسی بھی جگہ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کیا تو آپ عمل کی برکت سے محروم رہ سکتے ہیں، اور کیونکہ یہ ترتیب اور یہ طریقہ بڑا اہم اور ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اگر آپ ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے سنتے ہیں تو پھر بات نہیں بنے گی، پھر معاملات اور مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ اسی صورت میں حل ہوتے ہیں، اسی صورت میں بات بنتی ہے جب بندہ مکمل طور پر سنجیدگی کے ساتھ اس کو پڑھے، کیونکہ جب آپ نے سورۃ کوثر شریف پڑھی، اس کے بعد ایک اور اسم مبارک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بادشاہت مانگنی ہے۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگنا ہے۔ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بہت کمال کی ترتیب ہے۔ اب یہ اسم مبارک جس کے ذریعے اللہ کا کرم مانگنا ہے، اس کو بھی صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بادشاہت جس کے ذریعے مانگنی ہے اس کو بھی 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ترتیب کے ساتھ تعوذ اور تسمیہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک راز کی بات جو آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد کرنا ہے، وہ یہ ہے، ایسا کام ہے کہ اگر آپ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ ہمیشہ کے لیے، جب تک وہ چیز آپ کے پاس رہے گی، آپ اب سے وہ اپنے پاس رکھیں گے، آپ کبھی بھی کسی چیز سے محروم نہیں ہوں گے۔ آپ کو غیب سے آپ کی جیب میں، آپ کے گھر میں پیسہ آتا رہے گا، غیب سے مدد ہوتی رہے گی۔ اس لیے اب تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورۃ کوثر شریف کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر شریف کو جسے ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح اب آخر میں بھی ہم نے اتنی ہی تعداد میں اسی طرح ہی بسم اللہ کے ساتھ اس سورۃ مبارکہ کو پڑھنا ہے، یعنی جیسے ہم نے درود پاک پڑھا 7 مرتبہ، اس کے بعد سورۃ کوثر کو پڑھا، اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ سے کرم مانگا، اس کی بادشاہت مانگی، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر پھر سورۃ کوثر شریف کو ہم نے 7 بار پڑھنا ہے، اور اس مبارک سورت کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے 7 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔
اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 1 لونگ لے کر یا 2 لونگ لے کر آپ نے اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ 1 لونگ اپنی جیب میں رکھ لیں، 1 لونگ اپنے گھر میں رکھ لیں۔ گھر سے پیسہ کبھی ختم نہیں ہوگا، جیب میں بھی پیسہ نہیں ختم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔